السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں امام غزالی کی شعرۂ آفاق تصنیف، جس کا نام ہے کیمیائے سعادت، اور اس تصنیف کے اندر صفحہ نمبر 134 پر یہ دیکھنے والے ہیں کہ امام صاحب نے نماز کا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اکثر جگہوں پر دیکھا ہوگا لوگوں کو لڑتے ہوئے، کوئی کسی کو مسجد میں آنے کے لیے روکا ہے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے کہ یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، یہ ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ خاص طور سے ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو امام صاحب کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، ان کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں، ان کی تصنیفات کو خریدتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ویسے لوگ امام صاحب کی طرح نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں ایسے لوگوں کے سامنے امام صاحب کی لکھی ہوئی تصنیف کا ایک ورق رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ ان کی تصنیف سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ہو یا آپ کے کتب خانے میں ہو تو آپ دیکھیے، کھول کر پڑھیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے تشہد میں سرین پر بیٹھتے تھے، بائیں پیر پہ نہیں بیٹھتے تھے، اور دونوں سجدوں کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں رکعت کے لیے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھتے ہیں۔ اس طرح کرتے تھے، اور یہی طریقہ مذکور ہوا ہے صحیح احادیث میں، صحیح بخاری میں۔ انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کیمیائے سعادت کی طرف، جو امام غزالی کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ پیدا ہوئے تھے خراسان میں 450 ہجری میں، اور آپ کی وفات ہوئی تھی 505 ہجری میں۔ تو یہ بہت پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو ملاحظہ کریے اور اپنی نمازوں کو درست کریے۔ فرما رہے ہیں آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہو جائے اور ستر عورت کر چکے تو پاک جگہ میں کھڑا ہو اور قبلے کی طرف منہ کرے، دونوں قدموں میں 4 انگل کا فاصلہ رکھے، پیٹھ سیدھی اور برابر کرے، سر آگے کی طرف جھکا دے، سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹائے۔ جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے پوری سورت قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ پھر اگر اس کے ساتھ کسی مقتدی کا میسر آنا ممکن ہے تو بلند آواز سے اذان کہے، ورنہ فقط تکبیر کہہ لے اور نیت کو دل میں حاضر کر لے۔ مثلا دل میں یوں کہے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے لیے ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بہترین جواب ہے، جو لوگ نیت کو زبان سے کہتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی، قبلے کی طرف رخ میرا، پیچھے اس امام کے، اس طرح سے جو نیت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ انہی کے خاص امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے مثلا دل میں یوں کہے کہ ظہر کی نماز فرض ادا کرتا ہوں، یعنی کہ دل میں کہے، زبان سے نہ کہے۔ دیکھیے پھر پڑھتا ہوں، مثلا دل میں یوں کہے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے لیے ادا کرتا ہوں، اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آ جائیں تو کان کے برابر تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کان کے برابر ہوں، اور انگوٹھے کا سرا کان کی لو کے برابر اور ہتھیلی شانے کے برابر ہو، یعنی کندھے کے برابر ہو۔ جب ہاتھ اس جگہ ٹھہرے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ سینے کے نیچے باندھے، دائنا ہاتھ اوپر رکھے اور کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے۔ یعنی جب بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے آپ تو آٹومیٹک یہ سینے پر ہی ہاتھ آ جائیں گے، یعنی سینے کی شروعات کی جو ہڈیاں ہیں اس کے اوپر آپ کے ہاتھ آ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرد حلقہ لے کر، اور ایسا نہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لا کر سیدھے چھوڑ دے، ایسا نہ کرے، پھر سینے کی طرف لے جائے، بلکہ
اتارتے وقت ہی ہاتھ سینے کی طرف لے جائے، یہی صحیح ہے۔ اس درمیان میں ہاتھ نہ جھٹکے اور نہ ادھر ادھر لے جائے، اور تکبیر میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ اللہ اکبر کے بعد واو پیدا ہو جائے یا اکبر کی با کے بعد الف پیدا ہو جائے، اس طرح پر کہ اللہ اکبار نکلے۔ یہ سب کام جاہلوں اور وسوسے والوں کے ہیں، بلکہ جس طرح نماز کے باہر بے تکلف اور بلا مبالغہ یہ کلمہ کہتا ہے، نماز میں بھی ایسے ہی کہے، اور جب ہاتھ باندھ چکے تو کہے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پھر انی وجہت وجہیا پڑھے، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف کی شدیں مدیں اچھی طرح ادا کرے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو ایسا پڑھے کہ معانی پر غور کر کے اور اس کے تلفظات پر اور اس کی ادائیگی پر، اس کے پروننسیشن پر غور کر کے اور سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور کسی حرف کے ادا کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے، اور ضاد اور وا میں فرق کرے، اگر فرق نہ ہو سکے تو بھی درست ہے، اور جب الحمد شریف تمام کرے تو ذرا ٹھہر کر آمین کہے، بالکل چلا کر نہ کہے، یعنی حضرت کا مقصد ہے کہ آمین بلند آواز سے کہے، بلند آواز سے بھی جو بلند آواز ہوتی ہے جس کو چلانا کہتے ہیں، بلند آواز نہیں کہتے بلکہ چیخنا چلانا کہتے ہیں، وہ والا عیب نہیں آنا چاہیے آپ کی آواز میں، لیکن بلند آواز سے آمین کہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ نماز میں، جہری نماز میں آپ کو بلند آواز سے آمین کہنا ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن شریف کی جو سورت چاہے پڑھے، اگر مقتدی نہ ہو تو فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھے، پھر رکوع کی تکبیر اس طرح کہے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو، یعنی جب آپ سورت ختم کر چکے ہیں تو کچھ دیر تھوڑا سا ٹھہرے، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت۔ چلیے آگے دیکھیے، اور اس تکبیر میں بھی اس طرح ہاتھ اٹھائے جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھائے تھے، اور رکوع کرے اور دونوں ہتھیلیاں زانوں پر رکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سیدھی قبلہ رو رکھے، اور زانوں کی طرف نہ جھکائے بلکہ سیدھا رکھے، اور سر اور پیٹھ برابر رکھے کہ اس کی صورت لام سی ہو جائے، اور دونوں بازو دونوں پہلو سے دور رکھے، اس کے برعکس عورت اپنا بازو پہلو سے جدا نہ کرے۔ جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو 3 بار سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھے۔ یہاں پر ایک بات یہ خاص دھیان دینے والی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، معلوم ہوا کہ رفع الیدین آپ کو کرنا ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ کے بعد اگر امام نہ ہو تو 7 بار سے 10 بار تک کہے تو بہتر ہے، پھر رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے اور کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی ہاتھ اٹھائے، یعنی کہ رفع الیدین کرے، یعنی کہ اہل حدیث جس طرح کرتے ہیں ویسے کرے۔ آگے دیکھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑا رہ کر ربنا لک الحمد پڑھے، چاہے تو یہ دعا پوری پڑھے، اور فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تکبیر کہہ کر اس طرح سجدے میں جائے کہ جو عضو زمین کے نزدیک ہے پہلے وہ زمین پر رکھے، پھر زانوں پر ہاتھ، پھر ناک اور ماتھا زمین پر رکھے، اور زمین پر دونوں ہاتھ کاندھے کے برابر رکھے، انگلیاں کھلی رکھے اور کلائیاں زمین پر نہ رکھے، بازو، پہلو، ران اور پیٹ کشادہ رکھے، اور عورت سب اعضاء ملا لے، پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھے،
3 بار کہے اگر امام نہ ہو تو زیادہ بار کہنا اولا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیے، کہہ کر سجدے سے اٹھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھے اور کہے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھے۔ پھر دوسرا سجدہ کرے، پھر تھوڑا سا بیٹھ کر تکبیر کہے اور پھر کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے۔ پھر دیکھیے کیا فرما رہے حضرت، پھر دوسرا سجدہ کرے، پھر تھوڑا سا بیٹھ کر تکبیر کہے، پھر کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے اور الحمد شریف کے پہلے اعوذ باللہ کہہ لے۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو تو بائیں پاؤں پر تشہد کے لیے بیٹھے، یعنی کہ جو طریقہ حدیث میں مذکور ہے وہی ارشاد فرما رہے حضرت کہ بائیں پیر پر بیٹھ جائے، بایاں پیر بچھا کے اور اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پیر کھڑا کر لے، جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اسی طرح دونوں ہاتھ زانوں پر رکھ لے، لیکن دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرے مگر کلمہ شہادت کی انگلی کو سیدھا چھوڑ دے، اور جب کلمہ شہادت پڑھے اور الا اللہ کہے، یعنی الا اللہ کے وقت میں اشارہ کرے۔ دوسرے تشہد میں بھی ایسا ہی کرے، لیکن دونوں پاؤں کو نیچے سے داہنی طرف نکال لے، وہ چوتڑ زمین پر رکھے، یعنی سرین زمین پر رکھے۔ پہلے تشہد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر اٹھ کھڑا ہو۔ دوسرے تشہد میں تمام درود اور تمام دعائیں جو مشہور ہیں وہ پڑھے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور دائنی طرف اس طرح منہ پھیرے کہ جو بھی اس کے پیچھے دائنی طرف ہو وہ اس کا آدھا چہرہ دیکھ سکے، نصف چہرہ دیکھ سکے۔ پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے اور ان دونوں طرف سلاموں میں نماز سے باہر آنے کی نیت کرے، اور یہ نیت بھی کرے کہ حاضرین و ملائکہ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ تو یہ تھی کیمیائے سعادت کی حقیقت جو لوگوں نے شاید آپ کو بتایا نہیں، یا آپ کے گھر میں اگر کیمیائے سعادت ہے تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی فکر نہیں کری یا فکر کسی نے دلائی نہیں، تو برائے کرم آپ دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صحیح بخاری پڑھیے، جو امام آپ کے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر آپ بہت محبت کر دیں تو کم از کم آپ ان کے نماز کا طریقہ تو دیکھیے، نماز کا طریقہ دیکھیے۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو آپ اس کو شیئر کریے اور ہمیں دعاؤں سے نوازیے۔ تو چلیے ملتے ہیں، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔